حضرات مومنین السلام علیکم۔ اس وقت آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے ایک مجلس تیماہی برائے سال ثواب مرحومہ عرشیہ زینوی بنت سید مزمل زینوی صاحب۔ مومنین، یقیناً والدین کے لیے یہ بے حد عظیم صدمہ تھا کہ جواں سال بیٹی اس دار فانی سے کوچ کر کے معبود الہی کی بارگاہ میں پہنچ گئی، لیکن قرآن میں واضح لفظوں میں لکھا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسی سلسلے میں مسلسل گراف ایجنسی پر عرشیہ زینوی مرحومہ کے والدین یعنی سید مزمل زینوی صاحب، محترمہ زہرہ زینوی صاحبہ اور مرحومہ کی بہن شازیہ زینوی صاحبہ مجالس کا انعقاد مسلسل کر رہی ہیں، کیونکہ آج شب جمعہ ہے، تیماہی کی مجلس ہے۔ ہم خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار مرحومہ عرشیہ زینوی کو بارگاہ شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ عنایت فرمائیں اور جملہ مومنین و مومنات کی مغفرت فرمائیں۔ آج کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا خطیب اہل بیت جناب نجف آبدی مظفر نگری صاحب۔ مجلس سے قبل تلاوت کلام پاک کے فرائض انجام دیں گے محترم قاری ندیم نجفی صاحب، اور سوسخوانی کے فرائض انجام دیں گے جناب محمد رضا صاحب۔ بعد ختم مجلس اپنی پردرد آواز میں نوحہ خوانی کے فرائض انجام دیں گے جناب شہباز علی کربلائی صاحب۔ آئیے حضرات، اب ہم باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ مجلس کو تلاوت کلام پاک سے شروع کریں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْآثِيمِ كَالْمُعْلِ يَعْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ۔ يعلي في البطون كغلي الحميم۔ طعام الآثيم كالمهل يعلي في البطون كغلي الحميم۔ قلوا فاعتلوا إلى سواء الجحيم۔ خذوه فاعتلوا إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم۔ ذق إنك أنت العزيز الكريم۔ إن هذا ما كنتم به تمترون۔ إن المتقين في مقام آمين في جنات وعيون يلبسون
من سندس واستبرق يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إليهم فارتقب إنهم مرتقبون إن المتقين في مقام آمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے بہترین انداز میں تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کیا، اور اب ہم سوز خوانی کے لیے، پیش خوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں جناب محمد رضا صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ ابا عبداللہ الحسین میں بذریعہ سوز خوانی خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ اگر نہ ہوتی جناب زینب، نہ ہوتا اللہ کا نام لیوا، اگر نہ ہوتی جناب زینب، نہ دین ہوتا نہ ہوتا کلمہ، اگر نہ ہوتی جناب زینب
حسین کا کام تھا ادھورا، اگر نہ ہوتی جناب زینب، حسین کی کون تھی شریکہ، حسین کی ہے شریکہ زینب، نہیں ہے کوئی شریک ان کا، حسین کی ہے شریکہ زینب، نہیں ہے کوئی شریک ان کا، اگر نہ ہوتی جناب زینب تو کون عابد کے ساتھ چلتا، یزید نے اپنے طور پر تو لیا تھا بدر و احد کا بدلہ، اگر نہ ہوتی جناب زینب نہ بجتا دین خدا کا ڈنکا، صحابیت کی نقاب چہرے پر ڈال رکھی تھی اہل شر نے، اگر نہ ہوتی جناب زینب دکھائی دیتا نہ اصلی چہرہ، یزید اعلانیہ تھا کرتا شراب نوشی سیاہ کاری، اگر نہ ہوتی جناب زینب تو کون دکھلاتا حق کا رشتہ، یزید تھا بھانجا بھتیجا، یزید تھا بھانجا نواتا صلیبیوں کا، تو اس لیے بھی اگر نہ ہوتی جناب زینب تو ہوتا باطل کا دور دوران، یزید تحقیر کر رہا تھا نزول وحی اور رسول حق کی، اگر نہ ہوتی جناب زینب تو کون حق کا لگاتا نعرہ، تھے سارے حرص و ہوس کے بندے، تھے سارے حرص و ہوس کے بندے، تھا خوف اور مصلحت کا دوران، اگر نہ ہوتی جناب زینب کہیں نہ ملتا خدا کا بندہ، علی کی بیٹی نے ہر قدم پر بیان کیا مقصد شہادت، علی کی بیٹی نے ہر قدم پر بیان کیا مقصد شہادت، اگر نہ ہوتی جناب زینب تا عمر کا کربلا نہ ہوتا، اگر نہ ہوتی جناب زینب تعارف کربلا نہ ہوتا، تھی جب کہ تشہیر اور اسیری
حسین کے امتحان میں شامل، اگر نہ ہوتی جناب زینب تو کیسے ہوتا عہد یہ پورا۔ بنو امیہ مٹا رہے تھے تمام آثار دین یکسر، بنو امیہ مٹا رہے تھے تمام آثار دین یکسر، اگر نہ ہوتی جناب زینب معاویت پر معاویت کا نقاب رہتا۔ قلم فروش و ضمیر مردہ چلے تھے تاریخ، چلے تھے تاریخ مسک کرنے۔ قلم فروش و ضمیر مردہ چلے تھے تاریخ مسک کرنے، اگر نہ ہوتی جناب زینب شریف کہلاتی نسل ہندہ، اگر نہ ہوتی جناب زینب نہ ہوتا اللہ کا نام لیوا، اگر نہ ہوتی جناب زینب، اگر نہ ہوتی جناب زینب نہ بجتا دین خدا کا ڈنکا۔ جزاک اللہ جناب محمد رضا صاحب، آپ نے بہترین کلام سامعین کے درمیان پیش کیا، اور اب ہم گزارش کریں گے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا نجف عابدی مظفر نگری صاحب قبلہ سے کہ وہ مجلس کو خطاب فرمائیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقط قولہ الحق قال فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ عرشیہ زینوی بنت مزمل زینوی کی روح کو اصال کر دیں۔ صلوات پڑھیں آپ لوگ۔ اللہم صلی علی محمد۔ برادران ایمانی، قدر زران مظلوم کربلا، ناظرین کرام، آپ حضرات سے
مسلسل خطاب ہو رہا ہے، اور یہ آج کی مجلس مرحومہ مغفورہ عرشیہ زینوی بنت مزمل حسین صاحب کے تیمائی کی مجلس ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، یہ مجلس ان کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ جتنے بھی لوگ شریک غم ہیں، سب لوگ سماعت کر رہے ہیں اور ہمیں سن رہے ہیں۔ دیکھیے، میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اس ایصال ثواب کے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے، جیسے ہی ہم اپنے کسی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو جانے والے کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے جو ہمارے درمیان سے گیا ہے، جیسے ہم اس کے لیے کچھ ایصال ثواب کرتے ہیں تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے میرے چاہنے والوں نے فراموش نہیں کیا، میرے چاہنے والوں نے مجھے فراموش نہیں کیا۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اپنے مرحوم کے ایصال ثواب کا کوئی پوسٹر لگاتے ہیں، پوسٹر چلاتے ہیں یا دیوار کے اوپر کہیں بھی چسپا کرتے ہیں، تو یہ پیغام ان قوموں کے لیے ہے جو قومیں آج تک شیعت کو مٹانے کی کوشش کرتی ہوئی چلی آ رہی ہیں۔ ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ اس پوسٹر کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ لگا لیتی ہیں وہ قومیں کہ یہ وہ قوم ہے، اس کو مٹانا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ جو قوم اپنے مردوں کو فراموش نہ کر سکتی ہو وہ اپنے زندہ اماموں کو کیسے فراموش کر سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات بآواز بلند، صلی اللہ محمد۔ برادران ایمانی، قدردان مظلوم کربلا، میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کی نظر میں دین ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہے وہ استسلام ہے۔ دیکھیے، مجلس ہے تیمائی کی، ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک مرحومہ کے حوالے سے مجلس ہے، لیکن اس مجلس کے اندر پیغام ہمیں ان لوگوں کو دینا ہے کہ جو زندہ لوگ موجود ہیں۔ یہ بھی ہمارے یہاں پہ سسٹم ہے کہ مجلس ہے مرحوم کے لیے، لیکن پیغام زندہ لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ اگر اس وقت وہ لوگ اپنی موت کو یاد کریں، موت کو یاد رکھیں، تو انشاءاللہ ان کی زندگی کامیاب گزرے گی، کیونکہ معصوم نے فرمایا ہے کہ جو انسان موت کو یاد رکھتا ہے وہ کبھی بھی راہ سے بھٹک نہیں سکتا، بلکہ وہ یہاں بھی کامیاب رہتا ہے، وہاں بھی کامیاب رہتا ہے۔ اسی لیے معصوم نے یہ بھی فرمایا کہ روز انسان کو قبرستان میں جانا چاہیے۔ کہاں جانا چاہیے؟ روز قبرستان میں جانا چاہیے۔ کس لیے؟ کیونکہ جب آپ قبرستان میں جائیں گے، شاید اس کے پیچھے یہ حکمت عملی ہو، جہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں، معصوم کا کلام ہے اور بھی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں، جیسے ہی آپ قبرستان میں جائیں گے، جانے کے بعد جب آپ قبروں کا حال دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آئے گا، کہیں نہ کہیں سے یہ سوال ضرور آئے گا کہ ایک دن ہمیں بھی یہیں پہ آنا ہے، ایک دن ہمیں بھی یہیں پہ آنا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان یہ تصور کرے گا کہ ہمیں اسی خاک کے اندر مل جانا ہے، اسی تربت میں ہمیں بھی آنا ہے، تو انسان ساری چیزوں کو بھول جائے گا، کیونکہ انسان جب قبرستان پہنچے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ میں نے جتنا کما رکھا ہے یہاں پہ وہ کچھ نہیں آئے گا ساتھ میں، جتنا دنیا کا اثاثہ جمع کیا تھا وہ سب وہیں پہ رہ جائے گا، لیکن یہاں پہ ساتھ میں کیا آئے گا؟ قبر میں آپ کے ساتھ میں آئیں گے آپ کے اعمال، اعمال میں قرآن وغیرہ، نماز وغیرہ، اور آپ کے اچھے اخلاقیات، آپ کا کردار، اور آپ زندگی کس طریقے سے گزار رہے تھے، آپ کا پڑوسیوں کے ساتھ میں رہنے کا کیا طریقہ تھا، اپنے عزت کے ساتھ میں آپ کا زندگی گزارنے کا کیا طریقہ تھا، یہ ساری چیزیں، آپ کا حسن عمل کیسا تھا، یہ ساری چیزیں آپ کے کام آئیں گی۔ کہاں پر؟ قبر میں کام آئیں گی۔ تو اسی لیے شاید معصوم نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو،
اور میں آپ سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی انسان کو ہر وقت موت یاد رہتی ہے، بہت سے لوگ آتے آنے کے بعد کہتے ہیں مولانا یہ بتائیے، ہم پریشان ہیں مولانا یہ بتائیے کہ بچہ ہمارا گنہگار ہو رہا ہے، ہم بھی گنہگار ہیں، ہم کس چیز سے کس طریقے سے اپنا آپ کو بچا سکتے ہیں؟ آج کے زمانے میں اتنی زیادہ کر عریانیت پھیل رہی ہے، اتنی زیادہ کر نیٹ وغیرہ کا زمانہ، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ہم کیسے اپنا آپ کو گناہوں سے بچائیں؟ میں نے کہا دیکھیے آسان سا طریقہ ہے، سب سے آسان طریقہ یہ ہے انسان کا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا، بس خالی وہ ہر وقت اپنی موت کو یاد کرے۔ اگر آپ کی نظر میں آپ کی موت ہے، آپ موت کو یاد کرتے ہیں تو آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ آپ سے کبھی بھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کے ذہن میں جب تک یہ تصور رہے گا کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے دوسری دنیا میں، اور وہاں پہ جانے کے بعد جو اصل دنیا ہے، جو اصل وطن ہے، وہاں پہ جانے کے بعد آپ کو حساب و کتاب دینا ہے، تو لہٰذا اگر چاہتا ہے کوئی انسان کی زندگی کامیاب گزرے، دیکھیے یہ منزل، یہ دنیا جو یہ امتحان گاہ ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ ایک امتحان گاہ ہے دنیا، اس کے علاوہ جو اصل وطن ہے وہ روز محشر ہے، اس کے بعد والی جو دنیا ہے وہ آپ کا اصل وطن ہے، یہاں پر تو آپ امتحان کے لیے آئے ہیں، تو لہٰذا کامیاب وہی ہے کہ جو اپنے امتحان کے اندر کامیاب ہو جائے۔ بہت سے لوگ ہیں بیچارے مایوس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں خدا نے ہمیں اتنا نہیں دیا۔ بہت سے لوگوں کے یہاں پہ یہ بھی تصورات آتے ہیں کہ دیکھیے وہ فلاں آدمی ہے کہ جو نہ خدا کو مانتا ہے نہ اہل بیت کو مانتا ہے، لیکن کتنا پیسے والا ہے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں زمانے کے اندر پیسے والے کا، وہ دیکھیے ان کا کچھ تعلق نہیں ہے خدا سے، لیکن ان کو خدا اتنا دے رہا ہے۔ ہم مستقل نماز پڑھتے ہیں، ہمیں خدا کچھ نہیں عطا کر رہا ہے۔ دیکھیے مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے، کبھی بھی اپنے رب سے مایوس مت ہو، کیونکہ دیکھیے خدا سب کچھ دیکھنے والا ہے، خدا آپ سے بہتر آپ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ آپ کو توجہ اس بات کے اوپر دینا ہے کہ جس کو خدا نے عطا کیا ہے نا، دینے والا خدا ہی ہے اسے بھی، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا، لیکن اسے خدا نے جو عطا کیا ہے کس لیے عطا کیا؟ خالی اس کے پاس دنیا ہے، خالی اس کے پاس دنیا کے علاوہ کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، جو بھی کچھ ہے اس کے پاس وہ صرف خالی اونلی دنیا ہے، دنیا کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن آپ کو خدا نے دنیا بھی دی ہے اور آخرت بھی دی ہے، یعنی آخرت تو آپ کی ہے ہی، یہ دنیا تو امتحان کا ہے، تو لہٰذا آپ کو معلوم ہے کہ امتحان میں انسان کیسے زندگی گزارتا ہے، تو لہٰذا بالکل ایک دم اس چیز سے مایوس نہ ہو۔ ہمارے سامنے ایک واقعہ موجود ہے اسی طریقے کا، جناب موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے عبادت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، کون؟ جناب موسیٰ۔ موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ، کلیم اللہ کا خطاب ملا جناب موسیٰ کو، اللہ کا سب سے قریبی نبی ہے، یعنی نبیوں میں بھی کیٹیگری ہے نا، تو نبیوں کے اندر بھی میں رسول کی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی اتنا قریبی نبی ہے کہ قرآن کے اندر 12 تذکرہ آیا ہے جناب موسیٰ کو، ورنہ 1,24,000 نبی ہیں، لیکن نبی جناب موسیٰ عبادت کر رہے ہیں، عبادت کرتے ہوئے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک شخص آتا ہے، آیا، آنے کے بعد اس نے سورج کو پرنام کیا، سورج کو آداب کیا، سورج کی پرستش کی، یعنی وہ سورج کا ماننے والا تھا، خدا کا ماننے والا نہیں تھا، اور اس نے جس کو بھی وہ مانتا تھا خدا کو نہیں مانتا تھا، اس نے یہ کہنے کے بعد اس نے دریا میں اپنا جال پھینکا۔ جیسے ہی اس نے دریا میں جال پھینکا، جناب موسیٰ اس واقعے کو دیکھ رہے ہیں، اب جو اس نے جال کھینچا، جال جو باہر نکل کے آیا تو پورا جال مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا، اس نے جال اپنا سمیٹا، مچھلیوں کو نکالا اور چلا گیا اپنے گھر۔ اس کے بعد جناب موسیٰ نے دوسرا واقعہ اور دیکھا، ایک شخص آیا، اس نے آنے کے بعد پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے خدا کا شکر ادا کیا، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد اس نے بھی جال کو دریا میں پھینکا۔ اب جیسے ہی اس نے جال کو دریا میں پھینکا تو کیا دیکھا؟ جناب موسیٰ نے جب اس نے جال باہر نکالا تو صرف خالی جال کے اندر ایک مچھلی تھی۔ پریشان ہو گئے، دیکھنے لگے کہ یہ کیا ماجرا، ایک خدا کو ماننے والا بھی نہیں تھا، اس کا پورا جال بھر کر آیا، یہ خدا کو ماننے والا ہے، خدا کو چاہتا ہے، پہلے اس نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، پھر اس نے بسم اللہ کہہ کر جال پھینکا، پھر بھی ایک مچھلی صرف،
پریشان تھے، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، خدا سے کہا خدا تو عادل ہے لیکن یہ کوئی انصاف نہیں ہوا۔ کہا کیا ہوا موسیٰ؟ کہا خدا میں نے ایسے ایسے دیکھا، پورا واقعہ بتایا، اور بتانے کے بعد کہا خدا تو عادل ہے۔ اس نے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، پہلے اس نے تجھے سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد اس نے تیری پہلے حمد و ثنا کی، پھر اس نے جال پھینکا، مومن تھا، تیرا ماننے والا تھا، تیرا چاہنے والا تھا، لیکن جب اس نے جال نکالا تو صرف خالی ایک مچھلی آئی، اور جو تیرے خلاف تھا، جو مشرک تھا، جو سورج کی پرستش کرتا تھا، جو سورج کو ماننے والا تھا، جب اس نے جال ڈالا تو اس کا پورا جال بھرا ہوا تھا۔ یہ کیا ماجرا، جبکہ تو عادل ہے، تو کریم ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے۔ عزیزو اتنا کہنا تھا، ایک مرتبہ خدا نے کہا موسیٰ اپنی بائیں جانب دیکھو۔ موسیٰ نے جیسی اپنی بائیں جانب دیکھا تو کیا دیکھا؟ کافی بچھو وغیرہ، سانپ وغیرہ، عجب عجب طریقے کے جانور ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا، دیکھنے کے بعد کا پروردگار یہ کیا کہ اپنی دائیں جانب دیکھو۔ اب جو اپنی دائیں جانب دیکھا، ایک طرف نعمتیں لگی ہوئی ہیں، نعمتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر جناب موسیٰ کہتے ہیں پروردگار میں سمجھا نہیں۔ ایک مرتبہ خدا کہتا سنو موسیٰ، سنو موسیٰ، یہ سب اس کے لیے ہے جس کا جال بھر کر آیا تھا، یہ ساری نعمتیں اس کے لیے ہیں کہ جس کے جال میں صرف خالی ایک مچھلی آئی تھی، جس کے جال میں خالی ایک مچھلی آئی تھی۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ خدا کیونکہ عادل ہے، خدا نے کہا اس کے لیے خالی دنیا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، اس کے لیے خالی دنیا ہے، اس کے لیے دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، یا علی حیدری، یا علی، آواز بلند آ رہے صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ خدا کی کسی بھی نعمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیے دعا تو قبول ہوتی ہے، دعا تو قبول ہوتی ہے، یہ اس کے اوپر ہے کہ آپ کی دعا کا اجارہ کب ہو، جو آپ نے دعا مانگی وہ کب آپ کو عطا کرے۔ تو لہٰذا دیکھیے اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کو کب کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے۔ تو لہٰذا دیکھیے اس چیز سے بالکل ایک دم مایوس نہ ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، میں ایک پیغام آپ تک کے پہنچانا چاہتا ہوں۔ ابھی ایک ملعون ہے، خدا کی لعنت ہو اس ملعون کے اوپر، ممبئی کی سرزمین سے ہے شاید، وہ شکیل احمد غالباً اس کا نام ہے۔ ابھی اس نے امام زمانہ علیہ السلام کے شان میں گستاخی کی، امام زمانہ علیہ السلام کے خلاف بولا، اور کس زمرے میں بولا؟ کیونکہ وہ اس نجدی کے خلاف بول رہا تھا کہ جو قرآن کے خلاف بولا تھا بھی، اور رسول کے بھی خلاف بولا تھا۔ وہ اس کے خلاف بولتا، اور بولنے کے بعد کہتا ہے کیونکہ یہ رافضی تھا اس لیے یہ قرآن کے خلاف بولا، اور اس نے پھر امام زمانہ علیہ السلام کو ٹارگٹ کیا۔ دیکھیے میں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ لوگ سن رہے ہیں، میں سب سے بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے سنیے، آپ لوگ بھی غور کیجئے۔ دیکھیے آج کل کا زمانہ بہت فاسٹ چل رہا ہے، وہ تھا ضرور ہم لوگوں کے درمیان، لیکن وہ پہلے دن ہی ہم لوگوں سے نکل گیا تھا جس دن اس نے قرآن کے خلاف کورٹ کے اندر اپیل دائر کی تھی۔ اس کے بعد اس نے رسول کے خلاف بولا۔ میں اس لیے اس بات کو بول رہا ہوں کیونکہ ہم منبر پہ بیٹھتے ہیں، ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اہل بیت کا دفاع کریں۔ اس ملعون شکیل احمد نے اسی کے زمرے میں لے کر امام زمانہ علیہ السلام کے خلاف الفاظ بولے اور بد زبانی کی اس نے۔ دیکھیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ لعنتی وہ بھی ہے کہ جس نے قرآن کی گستاخی کی، لعنتی یہ بھی ہے جس نے امام زمانے کی شان میں گستاخی کی۔ آپ کہیں گے کیا؟ میں نے کہا دیکھیے قرآن کا وہ بھی مجرم ہے جس نے قرآن کی آیتوں کو غلط ٹھہرایا، یہ بھی قرآن کا مجرم ہے، بس لیکن فرق اتنا ہے وہ قرآن صامت کا مجرم ہے، یہ قرآن ناطق کا مجرم ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر۔ اور دیکھیے یہ جاہل آدمی ہے بالکل ایک دم بولنے والا،
کیونکہ اسے معلوم نہیں آج امت مسلمہ کے تمام فرقے مانتے ہیں کہ ہمارے امام زمانہ تشریف لے کر آئیں گے. بھائی کم سے کم اتنا تو مانا کہ آئے گا کوئی آئے گا، اتنا مان لیا کافی ہے. اور ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ بتائیے آئیں گے کہاں سے؟ ساری کتابیں لکھ رہی ہیں اہل سنت کی بھی. کہاں سے آئیں گے؟ کہ مکے میں. کہ مکے میں کس جگہ؟ کہ حرم میں. کہ حرم میں کس جگہ؟ کہا کہ خانہ کعبہ میں. خانہ کعبہ بھی کافی بڑا. خانہ کعبہ میں کس جگہ؟ کہ لیں جوف کعبہ میں. خانہ کعبہ کے سینٹر میں. خانہ کعبہ کے سینٹر میں کس جگہ؟ کہ جس جگہ سے حضرت علی آئے تھے. نہیں سمجھے آپ حضرات میری بات؟ دیکھیے کیا کہا کہ اس جگہ سے ہی امام زمانہ آئیں گے، اس جگہ پہ ہی جہاں سے حضرت علی علیہ السلام آئے تھے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں شکیل احمد، کم سے کم تجھے اتنا تو سمجھ لینا چاہیے اور اتنا مان لینا چاہیے اور سب کو اس بات کو مان لینا چاہیے. اما اس مذہب کی اور حقانیت کی کیا دلیل لوگے؟ اما جہاں سے ہمارا پہلا آیا تھا وہیں سے ہمارا آخری بھی آئے گا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. جہاں سے ہمارا پہلا آیا تھا وہیں سے ہمارا آخری بھی آئے گا. دیکھیے ان سب چیزوں کی طرف خیر توجہ نہ دی جائے، لیکن یہ ضروری تھا، میں نے اس لیے بول دیا. تو لہٰذا ایک مرحومہ کی کیونکہ سال ثواب کی مجلس ہے. دیکھیے ایک چیز اور ہمارے درمیان ہے. سب سے پہلی چیز، ہمارے یہاں پہ جیسے ہی کوئی شادی آتی ہے، جیسے ہی کوئی شادی آتی ہے، ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ مہر کیا رکھا جائے؟ مہر کیا رکھا جائے؟ فوراً کہتے ہیں لکھیے مہر فاطمی. کیا رکھا جاتا ہے؟ مہر فاطمی. اچھا جی کس لیے رکھ رہے ہو؟ ارے نہیں، بہت مولائی ہیں، بہت زیادہ چاہنے والے ہیں اہل بیت کے، ماننے والے، جب شیعہ ہیں تو مہر فاطمی تو رکھیں گے. ہم نے کہا اچھا جی. اچھا مہر فاطمی ہے کیا؟ مہر فاطمی ہے کیا؟ دیکھیے شہزادی کے دو مہر ہیں، ایک فرشی مہر ہے، ایک عرشی مہر ہے. میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بتاؤں، دیکھیے فرشی مہر کیا ہے؟ یعنی زمین کے اوپر جو مہر طے ہوا شہزادی کا، وہ مہر کیا ہے؟ وہ مہر ہے. رسول نے مولا کائنات سے کہا کہ یا علی مہر کیا ہوگا؟ مولا کائنات نے کہا میری تلوار. تین چیزیں میرے پاس ہیں، تلوار، زرہ، گھوڑا. جیسے تلوار کہا رسول نے کہا نہیں یہ تو اسلام کے کام آئے گی. کہ لیں میرا گھوڑا، کہ لیں نہیں یہ سپاہی کی پہچان ہے، سواری. ایک مرتبہ کہا زرہ، رسول نے کہا کہ ہاں زرہ فروخت کر سکتے ہو. میں کہوں گا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ بھی تو سپاہی کے لیے ہوتی ہے زرہ. عجب نہیں، رسول جواب دیں سنو نجف آتی، زرہ کی ضرورت اسے ہوتی ہے کہ جس کو جو فرار کرنا چاہتا ہو جنگ سے، جو کرار نہ ہو اسے زرہ کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جو خود کرار ہو اور غیر فرار ہو اسے زرہ کی کیا ضرورت؟ اسے زرہ کی کیا ضرورت؟ تاریخ بتاتی ہے کہ مولا کائنات نے زرہ دی. جیسے ہی زرہ دی گئی زرہ فروخت ہوئی. کتنے درہم میں؟ 500 درہم میں زرہ فروخت کی گئی. وہی 500 درہم مولا کائنات نے رسول کی خدمت میں پیش کی کہ یہ مہر ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے. جیسے ہی وہ مہر کے 500 درہم دیے گئے تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ جیسے ہی وہ 500 درہم دیے گئے مہر کے، اب رسول نے ان 500 درہم میں سے ایک گدہ خریدا، ایک چادر خریدی، ایک تکیہ خریدا، ایک چٹائی خریدی اور چند برتن خریدے. یہ کیا؟ یہ شہزادی کا جہیز ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، جو لوگ پریشان ہیں کہ شادی کرنا اتنا مشکل ہے تو فاطمہ کا جہیز تو دیکھ لو کتنا آسان ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر. یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں اگر ہم اہل بیت کی سیرت پر عمل کریں. کسی کی بیٹی گھر نہ بیٹھی رہے،
اگر ہم سیرت اہل بیت پر عمل کریں، کیونکہ یہ ہمارے اوپر واجب ہے. میں نے مال امام کھایا ہے، یہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم یہ پیغام پہنچائیں، سماج کو بتائیں، زمانے کو بتائیں. یعنی کہ جتنا مہر ہوتا اتنے میں شادی ہو سکتی ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ حضرت کے سامنے؟ جی یہ کیا ہے؟ یہ ہے فرشی مہر شہزادی کا. لیکن میں نے کتاب کے اندر جو پڑھا عرشی مہر کیا ہے فاطمہ کا. سنیے اب آپ عرشی مہر کیا ہے فاطمہ کا. عرشی مہر کیا ہے فاطمہ کا؟ آپ کو بہار الانوار میں مل جائے گا اور بھی کافی کتابوں کے اندر ملے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. ان سے روایت ہے کہ جب مولا کائنات رسول خدا عرش پر موجود ہیں، رشتہ ہوا. امام کی روایت، امام فرماتے ہیں رشتہ ہوا تو ایک مرتبہ مہر کے لیے معلوم کیا. خدا نے کہا اے علی فاطمہ کا مہر کیا ہوگا؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں حضرات کے سامنے؟ فاطمہ کا مہر کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ علی نے کہا خدا تو خدا ہے، میں تیری ذات کا مظہر ہوں، تیرے صفات کا مظہر ہوں، میں کیا مہر ادا کر سکتا ہوں؟ جو تو چاہے. ایک مرتبہ خدا نے کہا ٹھیک ہے تو ہم مہر رکھتے ہیں. اس وقت فاطمہ کا مہر معلوم ہے کیا رکھا گیا؟ عرش کے اوپر جو مہر رکھا گیا، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ پہلا مہر کیا رکھا گیا؟ مہر میں رکھا گیا کہ زمین کا تیسرا حصہ فاطمہ کے مہر میں، جنت کا چوتھا حصہ فاطمہ کے مہر میں، دوزخ کا 5واں حصہ فاطمہ کے مہر میں. معلوم آپ سمجھے نہیں؟ آپ نے دیکھا کتنا زیادہ فاطمہ کا مہر ہے. یہ زمین فاطمہ کے مہر میں، جنت کا چوتھا حصہ فاطمہ کے مہر میں، دوزخ کا 5واں حصہ فاطمہ کے مہر میں. عجب نہیں ہے. اب میں کہنا چاہتا ہوں اب یہ فاطمہ کی مرضی ہے کہ کسے جنت میں بھیجے کسے دوزخ میں بھیجے. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد پر. یہ فاطمہ کی مرضی ہے کہ کسے جنت میں بھیجے کسے دوزخ میں بھیجے. جی زمین کا تیسرا حصہ کس کے مہر میں ہے؟ کہا فاطمہ کے مہر میں ہے. قسم خدا کی جو ولایت کے منکر اس زمین کے اوپر ٹہل رہے ہیں ان کے اوپر حرام ہے اس زمین پہ چلنا بھی، کیونکہ زمین ہے مہر فاطمہ، پانی پینا بھی حرام ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. جی یہ کون سا مہر ہے؟ یہ ہے فاطمہ کا عرشی مہر. ایک فرشی مہر، ایک عرشی مہر. میں نے دیکھا سماج کے اندر لوگ شادی میں لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں بڑے مولائی آدمی، بڑے مولائی آدمی، لیکن کہیں سے کہیں تک شادی کے اندر آپ کو کوئی مولائیت چیز نظر نہیں آئے گی. لیکن ہاں ایک جگہ پہ مولائیت چیز نظر آتی ہے، ایک جگہ پہ ان کی مولائیت دکھائی دے گی. جیسے ہی نکاح کا معاملہ آیا فوراً مولوی صاحب کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھیں گے. بیٹھنے کے بعد فوراً کہتے ہیں جی سرکار کہ مہر کیا رکھ دیں؟ مہر کیا رکھ دیں؟ کہنا ہے سرکار وہی شہزادی کا مہر، مہر فاطمی. اچھا تمہیں مہر فاطمی تو یاد ہے، تمہیں فاطمہ کا جہیز یاد نہیں ہے. صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد پر. تمہیں فاطمہ کا مہر تو یاد ہے لیکن تمہیں فاطمہ کا جہیز یاد نہیں. تو لہٰذا اگر فاطمہ کا مہر یاد رکھتے ہو تو فاطمہ کا جہیز بھی یاد رکھو. قسم خدا کی اگر اس کی طرف توجہ دے لی تو قوم کی کوئی بیٹی اپنے گھر بیٹھی نہیں رہے گی. عزیزو جتنی پریشانیاں ہیں، پریشانیاں کس لیے آ رہی ہیں اس سماج میں؟ کیونکہ ہم نے اہل بیت کے راستے کو چھوڑ دیا. کیونکہ ہم نے اہل بیت علیہ السلام کے راستے کو چھوڑ دیا. اگر ہم اہل بیت کے راستے پہ چلتے رہتے تو کبھی کوئی پریشانی نہ ہوتی، کبھی کوئی مشکل نہ ہوتی. بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ تم غربت میں رہو، علی چاہتے ہیں کہ تم پریشان حال رہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. اسلام چاہتا ہے تم ترقی کرو،
پیسہ کماؤ، خوب بڑے آدمی بنو، خوب کماؤ، اسلام چاہتا ہے، لیکن اسلام کی ایک شرط ہے جو بھی کچھ کماؤ وہ حلال ہونا چاہیے، وہ حلال ہونا چاہیے، جتنا بھی تم کما سکتے ہو کماؤ لیکن حلال ہونا چاہیے، جو غذا کھا رہے ہو وہ پاک ہونی چاہیے، نجس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو سب سے پہلی چیز ہے آج کے دور میں اگر کوئی ڈاکٹر بتاتا ہے کہ فلاں چیز کھاؤ گے تو یہ آپ کے لیور کے لیے نقصان دہ ہے، فلاں چیز کھاؤ گے تو یہ آپ کی کڈنی کے لیے نقصان دہ ہے، اگر آپ نے وہ چیز لے لی تو یہ آپ کے دل کے لیے نقصان دہ ہے، ڈاکٹر کی بات پر ترنت عمل کرتا ہے انسان، لیکن جو چیز آپ کی روحوں کے لیے نقصان دہ ہے، جسم کی تو حفاظت کر رہے ہو لیکن روح کی حفاظت نہیں کر رہے ہو، اگر روح کی حفاظت کرو گے، اور ایک چیز ذہن میں رکھیے جسم تو یہیں پہ رہ جائے گا، باقی تو روح کو رہنا ہے نا، تو لہذا جو روح کے اندر جو آپ کی بیماریاں ان بیماریوں کو دور کرو، وہ دور کیسے ہوں گی؟ سب سے پہلی چیز ہم اپنی غذا کو چیک کریں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم کیا پی رہے ہیں۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام کا آخری وقت کا جملہ سنا ہوگا، یاد ہوگا، لیکن اس کو محسوس کیجئے کہ مولا کیا فرماتے ہیں آخری وقت کا جملہ، قسم خدا کی سوچنے کا مقام ہے، توجہ دینے کا مقام ہے۔ امام علیہ السلام کی باتوں کا اثر حر کے اوپر تو ہوا، حر ملا پہ کیوں نہیں ہوا؟ سوال ہے نا بھئی، امام کی باتوں کا اثر حر کے اوپر تو ہوا، حر ملا کے اوپر کیوں نہیں ہوا؟ اس کا جواب آپ کو کربلا میں ہی مل جائے گا۔ امام مظلوم کا جو آخری وقت کا جملہ، امام نے کہا کہ تمہارے اوپر میری باتوں کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جس کی غذا پاک نہ ہو، جو نجس غذا کھا رہا ہو، جب اس کے اوپر امام کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا تو مولوی کی باتوں کا اثر کہاں سے ہوگا؟ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد پر۔ تو مولوی کی باتوں کا اثر کہاں سے ہوگا؟ لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا بچہ کہنا نہیں مانتا ہے۔ آپ نے مانا تھا اپنے والدین کا کہنا، اگر آپ مانے ہوتے تو آپ کا بچہ ہی مانتا کہ نہیں ہم مانتے تھے، تو پھر بھئیہ غذا چیک کرو، کیا کھلا رہے ہو، کیا پلا رہے ہو، کیونکہ جیسا آپ کھلاؤ گے، بھئی سامنے کی مثال ہے، اگر آپ کھیت کے اندر اناج بوئیں گے تو اناج ہی تو اگے گا، ایسا تو نہیں کہ آلو اگ جائیں گے، اگر آلو بوئیں گے تو اناج نہیں اگ سکتا، تو لہذا جیسا آپ کھلائیں گے اپنی اولاد کو ویسا ہی اثر ہوگا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جی آپ پوری طرح سے دیکھیے، کیونکہ ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس میں اس لیے پیغام پہنچا رہا ہوں کہ سب تک کے یہ پیغامات پہنچے، کیونکہ مجلس آن لائن ہے، تو لہٰذا مجلس کے اندر میری کوشش یہ رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیغام پہنچائے جائیں لوگوں تک کے۔ اگر ایک آدمی نے میری ایک بات کے اوپر عمل کر لیا تو میں اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہوں۔ دیکھیے ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے، میں مسلسل کہتا ہوں، دوسری چیز یہ ہے کہ پردہ، اپنی ماں بہنوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، پردہ، حجاب کیا ہوتا ہے؟ حجاب، پردہ، جی بہت سے لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں یہاں پہ پردہ نہیں ہے، فلاں جگہ پہ پردہ نہیں ہے۔ ارے بھیا، مولوی معاشرے کو نہیں سدھارے گا، آپ کو بھی معلوم ہے پردہ واجب ہے، کس کو نہیں معلوم ہے کہ 17 رکعت نماز واجب ہے؟ تو لہٰذا یہ تو آپ خود کوشش کیجئے نا کہ 17 رکعت جب واجب ہے تو ہمیں ہی پڑھنا ہے، پردہ اسلام کے اندر واجب ہے تو آپ کو پردہ کرنا ہے۔ جی بس خالی ہم تو اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے سنیے، کائنات کے اندر دو ہی سیرتیں ہیں، ایک سید سجاد کی دادی کی سیرت ہے، ایک یزید کی دادی کی سیرت ہے، یعنی ایک جناب زہرا کی سیرت ہے، ایک یزید کی دادی کی سیرت ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی بی بی برخے میں نظر آئے تو سمجھ لینا سید سجاد کی دادی کی کنیز ہے، اور اگر کوئی بے پردہ نظر آئے تو سمجھ لینا یزید کی دادی کی کنیز ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ جی بڑا افسوس ہوتا ہے، قسم خدا کی، جیسے رہبر ہمارے پاس ہیں، جیسے پیشوا ہمارے پاس ہیں، جیسے رہنما ہمارے پاس ہیں،
جیسے لیڈر ہمارے پاس ہیں، ایسے کسی کے پاس نہیں۔ تو لہٰذا پھر بھی اگر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو سوچنے کا مقام ہے، توجہ دینے کا مقام ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کامیاب ہو، یہاں بھی کامیاب رہے، وہاں بھی کامیاب رہے، تو لہٰذا اہل بیت علیہم السلام نے جو راستہ بتایا ہے اس پر عمل کیجئے اور اسی راستے کے اوپر اپنی زندگی کو گزاریے۔ کیوں؟ دیکھیے آپ کے پاس تو اتنے اچھے اچھے رہبر ہیں قسم خدا کی جو کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ بھائی مردوں کے لیے آئیڈیل ہیں تیرا معصوم، خواتین کے لیے آئیڈیل ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا، سیرت جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ قسم خدا کی کسی پہلو کو نہیں چھوڑا شہزادی نے بھی، اور کسی امام نے تمہارے زندگی کے کسی پہلو کو نہیں چھوڑا کہ جس پہلو کے اوپر تم گمراہ ہو سکو۔ یہ لباس بشری میں کس لیے آئے ہیں؟ یہ تو نور ہے نا، یہ دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ لباس بشری، یہ اس لیے لباس بشری میں آئے ہیں تاکہ ہم زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھ سکیں، تاکہ یہ ہمیں حیوانوں سے انسان بنا سکیں۔ واقعاً ورنہ ان کو کیا ضرورت تھی زمین پہ آنا؟ بھائی زمین پہ آنا ان کے لیے کوئی کمال نہیں ہے۔ میں کیا عرض کروں آپ حضرات کے لیے، حیرت یہ نہیں ہے کہ یہ آسمان پر گئے، حیرت یہ ہے کہ زمین پہ کیسے آ گئے۔ تو لہذا زمین پہ ہماری حمایت کے لیے آئے ہیں، ہماری رہبری کے لیے آئے ہیں، ہماری رہنمائی کے لیے آئے ہیں۔ جو یہ انسان پستیوں کے اندر اپنی زندگی گزار رہا تھا، اسے پستیوں سے بلند کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور لہذا آپ کے سامنے پوری ہسٹری موجود ہے، پوری تاریخ موجود ہے کہ کس زمانے میں رسول دنیا میں آئے اور رسول نے آنے کے بعد کس طریقے سے تبلیغ کی۔ دیکھیے رسول نے زمانے میں آنے کے بعد کس طریقے سے تبلیغ کی، سماج کو کس طریقے سے، جس زمانے میں رسول آئے تو سماج کیسا تھا، آج کا سماج کیسا ہے۔ یہ جتنی بھی آپ کو بہاریں دکھائی دے رہی ہیں سماج کے اندر آج، یہ سب کچھ رسول عربی کی دین ہے، یہ سب کچھ رسول عربی کا صدقہ ہے۔ تو لہٰذا آپ تو کم سے کم وہ قوم ہیں کہ جس قوم کے پیشوا ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک بھی پہلو کو زندگی کے ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کے اوپر آپ کے لیے انہوں نے روشنی نہ ڈالی۔ تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے نقش قدم کے اوپر قدم رکھ کر چلیں، آپ ان کے پیروکار ہو جائیں۔ دیکھیے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں سید ہوں، میں شیعہ ہوں، میں بورڈ لگا لوں، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ اس سے کہ آپ کا کردار بتائے کہ آپ اولاد جناب زہرا ہو، آپ کا کردار بتائے کہ آپ شیعان علی ہو۔ تو لہٰذا کردار اسی وقت بتا سکتا ہے آپ کا جب ہم اپنے اندر اہل بیت کے کلچر کو اپنے اندر داخل کر لیں، اہل بیت کے رویے کو اپنے اندر داخل کر لیں، اہل بیت کی تہذیب کو اپنے اندر داخل کر لیں، اہل بیت کی ثقافت کو اپنے اندر داخل کر لیں۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ زندگی کامیاب و کامران ہو تو اہل بیت علیہم السلام کے بتائے ہوئے پیغام کے اوپر عمل کرے۔ قسم خدا کی آپ کو معلوم ہے مدینے کے اندر بحث چھڑ گئی، مدینے کے اندر بحث چھڑ گئی کہ عورت کا سب سے قیمتی زیور کیا ہے۔ مدینے کی عورتوں کے اندر عورت کا سب سے قیمتی زیور کیا ہے؟ کسی عورت نے کہا ماتھے کا جھومر، کسی نے کہا کان کے بندے، کسی نے کہا گلے کا ہار، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا۔ معاملہ یہ طے پایا کہ پورا دن گزر گیا لیکن کوئی یہ نہ بتا سکا کہ عورت کا سب سے قیمتی زیور کیا ہے۔ آخر میں مدینے کی عورتوں نے کہا کہ آؤ چلو اسی گھر کی طرف چلتے ہیں کہ جس نے ہمیں اتنی تمیز دی کہ ہم زیور کے اس سوال کو پیدا کر سکیں، اسی گھر کی طرف چلتے ہیں کہ جو گھر ہمیشہ سے رہنمائی کرتا ہے کہ کہاں کہ آؤ چلو نبی کی بیٹی سے معلوم کرتے ہیں کہ عورت کا سب سے قیمتی زیور کیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے مدینے کی عورتیں شہزادی کی خدمت میں آئی، شہزادی کی خدمت میں آنے کے بعد کہا کہ نبی کی بیٹی یہ بتائیے عورت کا سب سے قیمتی زیور کیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہا کہ یہ بتائیے کہ عورت کا سب سے قیمتی زیور کیا ہے؟ ایک مرتبہ نبی کی بیٹی نے کہا عورت کا سب سے قیمتی زیور ہے حیا۔ اللہ اکبر، کیا بتایا کہ عورت کا سب سے قیمتی زیور ہے حیا۔ جیسے ہی حیا کو سنا سب تعجب پہ دیکھنے لگے کہ حیا ہے۔
شہزادے نے کہا کہ ہاں دیکھیے ایک زیور وہ بھی تھا جو مدینے کی عورتوں نے بتایا، ایک زیور وہ بھی ہے کہ جو نبی کی بیٹی نے بتایا، لیکن دونوں میں کیا فرق ہے؟ جو مدینے کی عورتوں نے بتایا زیور وہ ہر عمر میں اچھا نہیں لگتا، وہ ہر عمر میں اچھا نہیں لگتا۔ اگر کوئی بچی لباس عروسی میں آ جائے، دلہن کے لباس میں آ جائے، سارے زیورات کے ساتھ آئے تو لوگ اسے ڈانٹ کر بھگا دیتے ہیں۔ اگر کوئی بزرگ عورت ضعیف عورت دلہن کے لباس میں آ جائے، دلہن کے زیورات پہن کر آ جائے تو بھی بزرگ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا، لوگ انا للہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں دیکھ کر کے یہ ہو گیا کیا۔ لیکن اگر کوئی جوان لڑکی جو عروسی کے لائق اگر وہ پہنتی ہے تو لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یعنی ایک زیور مدینے کی عورتوں نے بتایا، ایک زیور نبی کی بیٹی نے بتایا۔ جو مدینے کی عورتوں نے زیور بتایا وہ ہر عمر میں اچھا نہیں لگتا، وہ عمر کا محتاج ہے، لیکن نبی کی بیٹی نے جو زیور بتایا اگر وہ بچپنے میں عورت کے پاس ہے تو بھی اچھا لگتا ہے، اگر جوانی میں عورت کے پاس ہے تو بھی اچھا لگتا ہے، اگر ضعیفی میں عورت کے پاس ہے تو بھی اچھا لگتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ جی یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کی ذات ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے۔ قسم خدا کی اتنی مصیبتیں اہل بیت نے ہمارے لیے ہی تو اٹھائی ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام نے یہ دین بچ جائے، یہ دین محفوظ رہ جائے، یہ دین سلامت رہے، اسی لیے تو امام حسین علیہ السلام نے اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ قسم خدا کی کوئی حسین کے دل سے پوچھے، اس دین کو بچانے کے لیے حسین نے اپنے اکبر کو قربان کر دیا۔ کوئی حسین کے دل سے پوچھے، اس دین کو بچانے کے لیے حسین نے اپنے اصغر کو قربان کر دیا۔ قسم خدا کی اصغر 6 مہینے کے بچے کو قربان کر دیا امام حسین علیہ السلام، کہ ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے۔ جب مرحومہ کا انتقال ہوا میں موجود تھا، اور بھی لوگ تھے، اعزہ پہنچے تھے۔ جانے کے بعد سب نے تعزیت پیش کی، مرحومہ کے والدین کو تسلی دی، تشفی دی، مگر ہائر کوئی حسین غریب سے پوچھے۔ سب سے چھوٹا لفظ ہوتا ہے ہمدردی کا، کیا ہوا؟ اگر رات کو کسی پہر کسی گھر سے چیخنے کی آواز آ جائے تو فوراً پڑوسی جا کر پوچھتا ہے کیا ہوا۔ اگر باہر جا رہے ہیں، اگر آپ بائک سے گزرنے دیکھا آپ نے بھیڑ لگی ہوئی ہے تو آپ فوراً پوچھتے ہیں کیا ہوا۔ کسی راستے سے جا رہے ہیں، کہیں پہ بھیڑ ہے تو آپ فوراً پوچھتے ہیں کیا ہوا۔ یعنی ہمدردی کا سب سے چھوٹا لفظ ہے کیا ہوا، کیا ہوا۔ مگر قسم خدا کی ہائے بے کسی امام حسین۔ میر انیس کہتے ہیں عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزو قیامت ہو گئی، قیامت ہو گئی کربلا میں۔ حسین غریب سے کوئی یہ بھی نہیں پوچھنے والا تھا کہ کیا ہوا، کیا ہوا۔ اکلوتے امام حسین، ایک اکیلے امام حسین جو صبح سے پہر تک 72 جنازے اٹھا کر لائے۔ اللہ اکبر۔ ایسا وقت کسی کے اوپر نہ پڑے جیسا امام حسین علیہ السلام پر وقت آیا۔ عزیزو قیامت ہو گئی، بس میں مجلس مکمل کر رہا ہوں عزیزو، بس میں رخصت پڑھ دیتا ہوں جناب علی اکبر کی۔ عزیزو آپ کو معلوم ہے، ارے جوان بیٹے کا باپ سے جدا ہونا، اور بیٹا بھی ایسا ہو کہ جس کو دیکھ کر امام خود کہیں کہ علی اکبر جب بھی مجھے نانا کی یاد آتی تھی تو بیٹا علی اکبر میں تمہیں دیکھ لیا کرتا تھا۔ عزیزو تاریخ بتاتی ہے کہ جب علی اکبر امام حسین علیہ السلام سے رخصت ہو کر میدان کربلا میں گئے، اور کربلا میں جانے کے بعد جب علی اکبر نے استغاثہ بلند کیا، عزیزو ایک مرتبہ جب علی اکبر زین سے زمین پر آئے، اب امام حسین علیہ السلام جو لاشے پہ پہنچے ہیں نا، تو عجیب و غریب منظر تھا۔ میر انیس فرماتے ہیں قدم قدم
قدم پہ ٹہرتے تھے شاہ تشنہ گلو، ہم سونگتے تھے اپنے لال کی خوشبو، زمین پہ بیٹھ کے گاہے بہاتے تھے آنسو، تلاش کرتے تھے ہاتھوں سے لاش کو ہر سو، جو کوئی پوچھتا تھا کیا حضور ڈھونڈتے ہیں تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور ڈھونڈتے ہیں، قریب فوج جو سلطان پہرو پر آئے، پکارے ہنس کے عدو خیر ہے کدھر آئے، یہ کون مر گیا جو آپ ننگے سر آئے، یہ کون چاند ہوا آج دور آنکھوں سے کہ چین دل سے گیا اور نور آنکھوں سے۔ عزیزو قیامت ہو گئی، تاریخ بتاتی ہے کہ حسین گرتے تھے اٹھتے تھے، حسین گرتے تھے اٹھتے تھے، اور بس خالی کہتے جاتے تھے بیٹا اکبر آنکھوں کی بینائی چلی گئی، بیٹا اکبر کمر خمیدہ ہو گئی، بیٹا بابا کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ عزیزو تاریخ بتاتی ہے کہ حسین علی اکبر کے سراہانے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد حسین نے علی اکبر کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا، اور زانو پہ رکھنے کے بعد ایک مرتبہ حسین نے کہا میرے لال علی اکبر یہ کلیجے کے اوپر ہاتھ کس لیے رکھے ہوئے ہو، میرے لال یہ سینے کے اوپر ہاتھ کس لیے رکھے ہوئے ہو۔ ایک مرتبہ علی اکبر کہتے بابا سینے میں سینہ ٹوٹ گئی ہے، عزیزو سینہ کو دیکھنا تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں میرے لال لاؤ ہم سینہ نکال دیتے ہیں، ہم سینہ کو کھینچ دیتے ہیں۔ عزیزو تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے سینہ کے اندر 2 انگلیوں کو اپنی پیوست کیا، اور پیوست کرنے کے بعد نجف کا اشارہ کیا، اور نجف کی طرف رخ کرنے کے بعد کہا بابا 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑنا آسان تھا، جوان لال کے سینے سے برچھی نکالنا بہت مشکل ہے، اب جو برچھی نکلی کلیجہ ساتھ نکل آیا، اکبر کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی بات کو قبول فرما، پروردگار جو ہمیں پریشان حال ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جس نے بھی شیان حیدر کرار بے جرم و خطا جیل میں ہونا جلد سے جلد تیری عاشقی کی خبر سنا، پروردگار اس مجلس کا جو ثواب ہے وہ عرشیہ زینبی بنت مزمل زینبی صاحب کی روح کو پہنچے۔ پروردگار سب دعاؤں میں سب سے اہم دعا یہ ہے، زمانہ بہت برا شوق چل رہا ہے، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے آخر میں 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ عرشیہ زینبی بنت مزمل زینبی کی روح کو حساب کر۔ جزاک اللہ قبلہ، آپ نے بہترین بیان سامعین کے درمیان پیش کیا، اور اب ہم گزارش کرتے ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ نوحہ خان، ہر دل عزیز نوحہ خان جناب شہباز علی کربلائی صاحب سے تشریف لائیں اور اپنی پردرد آواز میں خراج عقیدت بارگاہ سید الشہداء میں پیش فرمائیں۔ ہائے زینب ہائے زینب ہائے زینب ہائے زینب، گھر بھی آ کر نہ سوئیں گی زینب، اٹھ کے راتوں کو روئیں گی زینب، گھر بھی آ کر نہ سوئیں گی زینب، اٹھ کے راتوں کو روئیں گی زینب، کس کو بھلائے گی دکھیا، پھر کے آئی ہے شام اور کوفہ، اپنے حجرے میں لیٹ کر تنہا، اٹھ کے راتوں کو روئے گی زینب، گھر بھی آ کر نہ سوئیں گی زینب، اٹھ کے راتوں کو روئیں گی زینب، بھول جائے گی اپنے داغ رسن، بھول جائے گی آبلوں کی دکھن، یاد آیا جو ننگ سر جانا، اٹھ کے راتوں کو روئیں گی زینب،
گھر بھی آ کر نہ سوئیں گی زینب، اٹھ کے راتوں کو روئیں گی زینب، لٹتے دیکھا بھرے ہوئے گھر کو، کٹتے دیکھا ہے بھائی کے سر کو، کٹتے دیکھا ہے بھائی کے سر کو، یاد آیا جو بے کفن لاشا، اٹھ کے راتوں کو روئیں گی زینب، گھر بھی آ کر نہ سوئیں گی زینب، اٹھ کے راتوں کو روئیں گی زینب، جب بھی گھر کے صحن میں بیٹھے گی چار جانب ضرور دیکھے گی، نقش پاؤں اور محمد کا، اٹھ کے راتوں کو روئیں گی زینب، گھر بھی آ کر نہ سوئیں گی زینب، اٹھ کے راتوں کو روئیں گی زینب، یاد ابن حسن قیامت ہے، ایک پھوپھی کے لیے اذیت ہے، ہائے وہ ایک شب کا تھا دولہا، اٹھ کے راتوں کو روئیں گی زینب، گھر بھی آ کر نہ سوئیں گی زینب، اٹھ کے راتوں کو روئیں گی زینب، بات کرتی نہیں تھی کچھ صغرا، پوچھا عابد نے ہو پھوپھی سے خفا، بولی صغرا جو کچھ بھی پوچھ لیا، اٹھ کے راتوں کو روئیں گی زینب، گھر بھی آ کر نہ سوئیں گی زینب، اٹھ کے راتوں کو روئیں گی زینب، شام جانا ہو گر کبھی ریحاں، رہنا دو چار روز تم مہمان، حال مت پوچھنا بقیہ کا، اٹھ کے راتوں کو روئیں گی زینب، گھر بھی آ کر نہ سوئیں گی زینب، اٹھ کے راتوں کو روئیں گی زینب۔ جزاک اللہ محترم شہباز علی کربلائی صاحب، ہم آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں پروردگار آپ کو صحت کے ساتھ زندگی عطا کرے۔ یقیناً یہ تلاوت کلام پاک، یہ ذکر محمد وآل محمد، یہ مصائب سرکار سید الشہداء مرحومہ عرشیہ زینبی صاحبہ کے لیے بہترین ایصال ثواب کا سبب بنے گا، اور ان کے پسماندگان بالخصوص ان کے والدین جناب سید مزمل زینبی صاحب کے لیے، محترمہ زہرہ زینبی صاحبہ کے لیے، اور ان کی چھوٹی بہن شازیہ زینبی کے لیے تسکین قلب کا سبب بنیں گے۔ مومنین، آپ سے آخر میں گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ عرشیہ زینبی بنت سید مزمل زینبی کی روح کو ایصال فرما دیں۔ خدا حافظ والسلام۔